ایک بنیادی نقطہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہو سکتا ہے، آئین کی بالادستی ہے اور قانون کی حکمرانی ہے۔ تمام جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں وہ شریک ہوئیں، ان کے تحفظات ان جگہ پر ہیں جن کا کچھ اظہار وہاں پر کیا گیا۔ وہ انفرادی کوشش تو ہوتی ہے لیکن کوئی ایک اجتماعی سوچ نظر نہیں آتی۔ دیکھیں، لیڈرشپ جو مرضی کرے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو ایک سوچ پہ اتفاق کرنا ہے، آپ کی سوچ بہتر ہونی چاہیے۔ واقعی اس رمضان میں اکٹھا کر لیں گے تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو یا مشکل نظر آ رہا ہے ابھی تک؟ اکٹھا دیکھیے، ہمارا کام اکٹھا کرنا نہیں ہے، سوچ کا اتفاق پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر جو بھی اپوزیشن اپنا رول ادا کرے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ بنیادی طور پہ جماعتیں، سیاسی جماعتوں میں ہمیشہ تحفظات بھی ہوتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں۔ اپوزیشن سب ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ کے آئے ہیں، تو اب اس میں اتفاق کس بات پہ ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے اس نقطے سے شروع کیا کہ 1 سال ہو گیا ہے، حکومت تو نہ کام کر سکتی ہے نہ کام کرنے کے قابل ہے، لیکن اپوزیشن اپنا کام کیوں نہیں کرتی؟ اپوزیشن رول ادا کرے۔ تو اس میں ہم نے کہا کہ چلیں، ایک بنیادی نقطہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہو سکتا ہے، وہ آئین کی بالادستی ہے اور قانون کی حکمرانی ہے۔ تو اس پر یہ کانفرنس اسد صاحب اور میں نے اس کے ہم نے میزبانی کی۔ اس میں تقریباً تمام جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں وہ شریک ہوئیں، ان کے تحفظات ان جگہ پر ہیں جن کا کچھ اظہار وہاں پر کیا گیا، لیکن اس معاملے پہ سب متفق ہیں کہ ہم اس نقطے پر، ملک کے معاملات پر، ملک کے مسائل کا حل آئین کی بالادستی کے تحت، اس پہ ہم سب متفق ہیں۔ تو یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، پھر آگے دیکھتے ہیں۔ بٹ اس میں دیکھیں، اپوزیشن کا جس آپ نے کردار کہا کہ وہ کیوں نہیں ادا کر رہے، تو اس میں سب سے بڑا جو فورم ان کے پاس ہے وہ تو پارلیمنٹ ہے۔ وہاں پہ بھی ہمیں کوئی کردار نظر نہیں آتا ہے، وہاں پہ بھی واک آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے، کوئی بل آتے ہیں تو اس پہ بحث تو دور کی بات ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آج کون سا بل آیا ہے۔ جی یہی بات ہے نا کہ پھر یک زبان ہو کر اپوزیشن بات کرے اور سب سے بڑا جو فورم ہے پارلیمان کو، اس کو استعمال کرے۔ 125 سے زیادہ میرا خیال ہے دونوں ہاؤسز میں ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں ممبران ہیں اپوزیشن کے، تو وہ اپنا کردار کیوں نہیں ادا کرتے؟ وہ انفرادی کوشش تو ہوتی ہے لیکن کوئی ایک اجتماعی سوچ نظر نہیں آتی، اسی پر ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کے طرف سے اوبیسلی، آپ کی طرف سے صرف اکیلے ہی نہیں، باقی جماعتوں کی طرف سے بھی زیادہ تر تحفظات خان صاحب پہ آ رہے ہیں، پی ٹی آئی پہ آ رہے ہیں۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے کہ جناب ہمارے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی جب بیٹھے تھے تو جو چیزیں ہم کہتے تھے وہاں جاتے تھے، مکر جاتے تھے۔ یو تھنک کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس وقت ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کانفیڈنس بلڈنگ میجر لینا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو کہ ساری جماعتیں ان کے ساتھ آئیں، خان صاحب کی جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کی خواہش ہے عید کے بعد وہ پوری ہو؟ جی دیکھیں، گرینڈ الائنس بننا ضروری نہیں ہے، سوچ کے اتفاق پہلے کر لیں، باقی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور اس میں یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ جو تحفظات ہیں وہ پی ٹی آئی کے بارے میں ہی ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی اقتدار میں رہ چکی ہے۔ پی ٹی آئی کا جو رویہ رہا ہے اقتدار میں، اس سے کوئی بھی جماعت مطمئن نہیں ہے، اور جس طرح ان کے جو 4 سالہ دور تھا وفاق میں، جس طرح اس میں آئین کی پامالی ہوئی، رول آف لاء کی پامالی ہوئی، جمہوری قدروں کی، پارلیمانی قدروں کی، سماجی قدروں کی، اس کی کوئی مثال پاکستان میں نہیں تھی۔ بس ان کی خوش قسمتی ہے پی ٹی آئی کی، اور ملک کی بدقسمتی ہے کہ آج جو حکمران ہیں وہ اس سے بھی 2 قدم آگے چلے گئے۔ تو اس لیے ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے وہی کام کرنا ہے، کل آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہوتی ہے، اگر آپ نے وہی کام کرنے ہیں تو پھر ہم اس سے باہر ہی نہیں۔ اپنے رویے کو آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اور آپ کے پاس ایک حکومت ہے پاکستان میں، اس کو آپ کر کے دکھائیں لوگوں کو۔ وہاں پہ بہت برے حالات ہو رہے ہیں، دہشت گردی پھر سے، ابھی آپ خود پشاور سے آ رہے ہیں، ابھی دیکھا ہے آپ نے کوڑا خٹک والا دہشت گردی بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ یہ بدنصیبی ہے کہ آج ملک میں نفاق اتنا زیادہ ہے، اور ہم نے کہ ہم جب تک آپ کا گھر مضبوط نہیں ہوگا تو آپ پر اس قسم کے حملے ہوتے رہیں گے، کیونکہ آپ کے دشمن پھر زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ڈویژن آپ ملک میں اندر ہے، یہ جو ایک سیاست کو ہم نے نفرت اور دشمنی میں بدل دی ہے، یہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم کوشش کریں کہ اپوزیشن کم از کم ایک پیج پہ اکٹھی ہو۔ لیکن وہ پی ٹی آئی کے آپ نے جس نے کہا کہ وہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس سے کانفیڈنس بحال ہو باقی جماعتوں کا بھی، کہ یہ اگر ہمارے ساتھ ہیں یا ٹیبل پہ بیٹھ کے کسی چیز پہ اگری کر رہے ہیں تو کل کو پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ جی بالکل، یہ دیکھیں، اس کی کوئی گارنٹی تو ہوتی نہیں ہے سیاست میں۔
ان کی زبان ہے، ان کی سوچ ہے، اس کا اظہار پبلکلی انہوں نے کیا ہے، اس کا مزید کرتے رہیں، اعتماد دیں اپنے ساتھیوں کو کہ جناب یہ ہم آج بھی اپوزیشن میں بھی ہم آئین کی بالادستی کے لیے کام کریں گے، اور حکومت میں آئیں گے پھر بھی کریں گے۔ حکومت میں آ کے لوگ بھول جاتے ہیں، پھر رول آف لا یاد نہیں رہتا، پھر اپنا کام نکالنے کے لیے مضبوط جسے ہونے کے لیے قانون سازیاں ہو جاتی ہیں، کافی کچھ ہو جاتا ہے، جو آج رویہ ہے حکومت کا، یہ افسوسناک چیزیں ہیں۔ اچھا، یہ جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی تو ساری جو جماعتیں اپوزیشن کی ان کو ایک سوچ پہ اکٹھا کرنا ہے، الائنس فلائنس تو بن جاتے ہیں، نام بھی بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اب یہ سوچ پہ اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو پارلیمان کی حد تک محدود کرنا چاہتے ہیں، سڑکوں پہ کوئی تحریک کی صورت میں مزاحمت دکھانا چاہتے ہیں حکومت کے خلاف، یا پھر جس طرح باقی دنیا میں ہوتا ہے کہ اپوزیشن جیسے آپ نے کہا کہ حکومت ہوتی ہے کہ شیڈو گورنمنٹس ہیں، ہر معاملے کے اوپر ایک اپنا موقف جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، حکومت کے متبادل کوئی نہ کوئی سوچ لا رہے ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی لایا عمل آپ کے ساتھ؟ دیکھیے سب کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے، یہ چیز نہیں ہے کہ آپ اگر پارلیمان میں کریں گے تو جلوس نہیں کریں گے، جلسہ نہیں کریں گے، یہ سب چیزیں آپ کو کرنی ہوتی ہیں۔ آپ بالکل جو شیڈو گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے، یا اس سے تو پاکستان تو شیڈو گورنمنٹ سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ آپ کو ایک مکمل ریفارم کا پیکج چاہیے، اس پر آپ کو بات کرنی چاہیے۔ اپوزیشن کا یہ کام ہے کہ اس پہ کم از کم سوچ اکٹھی کر لے، تو ہم ادھر اس کو یہی کوشش کریں گے کہ جو ریفارمز ملک کو چاہیے، کیونکہ جو نظام آج ہے یہ نہیں چل رہا اور نہ ہی چل سکتا ہے، یہ بڑی واضح، یہ حقیقت اب سب کو بڑی واضح ہونی چاہیے، شاید ہو گئی ہے۔ اب لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہی باتیں جو ہم بڑے عرصے سے کر رہے تھے، لوگ آج کر رہے ہیں کہ صوبے ہونے چاہیے، نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس قسم کی چیزیں۔ تو دیکھیں کوشش جاری ہے۔ لیکن اس میں آپ نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف جب تک نہیں جائیں گے بات نہیں بڑھے گی، اوبویسلی کنسائل کرنے کے لیے آپ کو ٹروتھ سامنے لانا پڑے گا، سچ بولنا پڑے گا، اس پہ بات کہاں تک پہنچی ہے؟ کوئی ہے تیار؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے شاید باقی جو جماعتیں اپوزیشن کی ہیں وہ بھی اس پہ آپ کے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ہم تو بات تو کریں گے، یہ یہاں تک بھی بات آئی نہیں ہے، لیکن یہ ضرورت ہے آج ملک کی کہ ٹروتھ، ریکنسیلیشن آپ چھوڑ دیں، ریکنسیلیشن لمبا کام ہوتا ہے، آپ صرف ٹروتھ کو ڈاکیومنٹ کر دیں، اور بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے، ایک سٹنگ کمیشن ہوتا ہے، اس کے سامنے جو شخص پیش ہے اس کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے، تو وہ آگے بیان کر دیتا ہے کہ میری یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے اس ایشو کے بارے میں، وہ ڈاکیومنٹ ہو جاتی ہے، اور ہر ایشو پہ ہر آدمی کا اپنا ایک پہلو کو اس نے دیکھا ہوتا ہے، ایک پہلو کو جانتا ہے، ایک پہلو میں اس کا اثر رہا ہوتا ہے، وہ سب کے پہلو آپ ڈاکیومنٹ کرتے ہیں، لوگ خود اخذ کر لیں کہ بھئی کہ یہاں ہوا کیا ہے۔ اور اس میں ہمارا تو متواتر ایک سلسلہ ہے، ہر روز ہم نئی ہسٹری ڈاکیومنٹ بناتے ہیں، نئے کام کرتے ہیں، تو اس میں اب دیکھیں کون تیار ہوتا ہے آپ کا ساتھ دینے کے لیے کہ بھائی چلیں، آپ نے تو خود ہی کہہ دیا ریکنسیلیشن مائنس بھی کر دیں، ٹروتھ تو سامنے رکھ دیں۔ ریکنسیلیشن ایک تھوڑا ڈیفیکلٹ چیز ہوتی ہے، اس میں پھر آپ کو کسی پر ایک قسم کا الزام بھی لگ جاتا ہے، تو یہ ٹروتھ بہت ضروری ہے۔ ہماری مکمل ہم نے تاریخ کو مسخ کیا ہوا، یقین کریں جتنا آپ اس کو پڑھیں، جتنے حقائق نئے سامنے آتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو غدار تھے وہ محب وطن تھے، اور جن کو محب وطن سمجھتے تھے وہ شاید اتنے محب وطن نہیں تھے جتنا بنایا گیا انہیں۔ یہ آپ کا جو الائنس ہے، ہم نے دیکھا کہ اوبویسلی ماضی میں بھی بہت بنتے رہے ہیں، ابھی ریسنٹ پی ڈی ایم بنا تھا، مولانا صاحب کو سربراہی دی گئی کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، یہاں پہ بھی الائنس میں خاص طور سے پاکستان تحریک انصاف یہ قربانی دینے کو تیار ہوگی کہ مولانا کو آن بورڈ کرنے کے لیے اگر ان کو سربراہی دینی پڑتی ہے الائنس کی، یا جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمارے خلاف دھاندلی تو پی ٹی آئی کے کو فائدہ پہنچانے کے لیے کے پی کے میں ہوئی ہے، سیاسی حصہ دے دیں، مولانا کے حلقے میں کوئی حصہ دے دیں، انتظامی حصہ دے دیں، یہ کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ایسی شرائط کو مولانا صاحب نے رکھی ہیں، تو شرائط سے یہ معاملات حل نہیں ہوتے۔ دیکھیں لیڈرشپ جو مرضی کرے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو ایک سوچ پہ اتفاق کرنا ہے، آپ کی سوچ بہتر ہونی چاہیے۔ باقی جو تحفظات ہیں وہ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ وقت کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔